جانی عبادات رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قاعدہ ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ زبان والی عبادت بھی اللہ کے لیے، سوز و پکار ہے، دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، اور مال والی عبادت نظر ہے، امتیاز ہے، زکات ہے، خیرات ہے، یہ مال والی عبادت۔ اور زکات ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن، اور قرآن میں جہاں میں نماز کا ذکر ہے وہاں پہ زکات کا ذکر۔ 82 مقام پر نماز کا ذکر آیا، اور نماز کے ساتھ زکات کا ذکر بھی ہے۔ جس طرح فرمایا سورہ توبہ میں، خذ من اموالهم صدقہ تطہرهم وتزکیہم بہا، اپنے مالوں سے صدقہ یہ اللہ کے لیے نکالو، تطہرهم وتزکیہم، تاکہ تمہارے مال پاک ہو جائیں، مصفہ ہو جائے، پاک ہو جائے۔ اور پھر فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، فَهُوَ يُعْلِمُهُ، وہ اللہ کا پورا تمہیں بدلہ دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ گویا یہاں پہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ زکات کا ذکر کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآت الزکات، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ گویا نماز ایک پوری عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، اور زکات ایک مالی عبادت ہے۔ یا مبارک نے یوں فرمایا ہے کہ نماز یہ جسم کو پاک کرتی ہے، روح کو پاک کرتی ہے، اور مال زکات مال کو پاک کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت اس سے روح پاک، جسم پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تمہارے گھر کے سامنے 5 نہریں بہتی ہوں اور ہر نہر کے اندر تم غسل کرو، کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے ہاتھ باندھ کر کہا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 دفعہ غسل کیا جائے اس کے جسم میں ایک ذرہ برابر بھی میل کچیل نہیں رہے گی؟ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں پڑھنے والا بھی ایسا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1 گناہ بھی نہ رہنے دیتی ہے۔ پاک لیکن نماز کو بھرپور شرائط کے ساتھ
کی پاکی آئے، جسم کی پاکی آئے، وضو کرتا ہے انسان، کپڑے پاک ہوتے ہیں، جگہ پاک ہوتی ہے، پھر اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے تو روح بھی پاک ہو جاتی ہے، جسم بھی پاک ہے۔ تب کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس سے تمہاری روح بھی پاک ہوتی ہے، جسم بھی پاک ہوتا ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکات بھی ادا کرو، اس سے مال پاک ہوتا ہے۔ جب جسم بھی پاک اور روح بھی پاک، مال بھی پاک، گویا ہر انداز سے اللہ کے سامنے مصفا اور پاک ہو کرواتا ہے۔ اور ایک صحابی نے بتایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، ایسے ہو کے کوئی بھی میں دعا کروں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ آج پتہ نہیں چاہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کھایا کر، کن مستجاب الدعوات، حلال کھائے گا تو اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ گویا مال اگر مانگے، جو چیز کھائی جاتی ہے جسم کے اوپر اچھا اثر پیدا کرتی ہے۔ آج عبادات میں ہمارا جی نہیں لگتا، نماز تو پڑھی جا رہی ہے، عبادات تو کی جا رہی ہے، لیکن دل ہمارا اللہ کی عبادات میں نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو کھایا وہ پاک نہیں ہے۔ حلال کھانا چاہیے، اپنے مال کو کنٹرول، مال حلال ذرائع سے آتا ہے یا حرام ذرائع سے آتا ہے، اور پھر خیر کی توفیق بھی تبھی مال پاک ہوگا، مال کی زکات ادا کی ہے، وہ مال اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اس سے جو کھانا کھائے گا تو روح میں ایک نور پیدا ہوگا، اور مال لوگوں کے پاس بینکوں پہ موجود ہے لیکن اس پہ زکات کی توفیق نہیں۔ اللہ نے فرمایا زکات دو، صدقات دو، مال کو مال کرتی ہے، نہیں نکالو گے وہ میل کلیئر تمہارے مال میں رہے، اس کے برے اثرات تمہارے زندگی میں پڑیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے بتلایا اور اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا۔ فرمایا یا بنو آدم انفق، اے ابن آدم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ننفق علیک، میں بھی تم پہ خرچ کروں گا، تمہیں عذاب سے بچاؤں گا، آفات سے بچاؤں گا، مصیبتوں سے بچاؤں گا۔ جس طرح فرمایا نا اللہ کریم نے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل اللہ، وہ لوگ جو خزانہ جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کا، ولا ينفقونها في سبيل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ سونے اور چاندی پر زکات آتی ہے، خرچ کرنے سے مراد یہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں یا مال تجارت موجود ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
آگ بھرنے والا ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتاہ اللہ مالا، جسے اللہ نے مال عطا فرمایا یا سونا ہو چاندی اس کے پاس موجود ہے، فلم یؤدِ زکاتہ، اس نے اس مال میں سے زکات نہیں ادا کی، مسل لہ جہنم، قیامت والے دن اللہ کریم اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کریں گے. گنجا سانپ یہ اس کی انفرادیت، سانپ کی سب سے علیحدہ سانپ، زہریلا اور اس کے گلے کا توڑ بننے والا ہے، اور جب وہ اس کو ڈسے گا مسلسل ڈس رہا ہوگا. اب یہ درد کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوگا یہ سانپ میرے اوپر کیوں مسلط کیا گیا، تو وہ سانپ کہے گا انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، انا کنزوں کا، میں تمہارا خزانہ ہوں. یہ وہ خزانہ، یہ وہ مال تھا جس پر تو زکات ادا نہیں کیا کرنا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا، فرمایا وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں، یہ ان کے دلوں کے اندر یہ خیال ہے، وہ لوگ یبخلون بما آتاہم اللہ، اس پہ بخل کرتے ہیں، اس پہ کنجوسی کرتے ہیں جو مال اللہ کریم نے انہیں عطا کیا ہے. یہ انسان کی غلط فہمی بھی اللہ نکال. وہ یہ کہ یہ پیسہ تو میرا پیسہ، یہ مال تو میرا مال. فرمایا نہیں، تمہارا مال کدھر سے آیا ہے؟ یہ مال اللہ کریم نے تمہیں عطا کیا ہے. اور یہ آیت نمبر 180 ہے اور سورہ آل عمران اور چوتھا سپارہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں. یہ آیت نمبر 180 فرمایا بل ہوا شر لہم، جو لوگ بخل کرتی ہیں، کنجوسی کرتی ہیں، جو اللہ کریم نے انہیں مال عطا کیا ہے وہ یہ گناہ کرتی ہیں، یہ بخل، یہ کنجوسی کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے. لوگوں کے مائنڈ دیکھیں، سوچ دیکھیں کہ زکات، پیسہ، روپیہ، صدقے خیرات میں اللہ کو دے دیں گے تو مال کم ہو جائے. جس طرح فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، کم کرتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے. یہ یقین کی بات. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود سے پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ لاکھ روپے لیا تو لاکھ کے بدلے 1,20,000 لے لیا، 30 لے لیا. سود سے پیسہ زیادہ ہو گیا. ہم صدقہ دیا تو پیسہ کم ہو گیا، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں صدقات سے پیسہ بڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے بڑھتا
ختم ہو جاتی ہے. جو جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے جاتے ہیں آپ دیکھیے ان کی بڑیاں لگتی ہیں. اور جو جانور حرام ہے آپ کو اس کی بڑیاں نہیں دیکھیں. حلال چیز جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہوتی ہے اللہ اس پہ برکت عطا کرتا ہے. تو فرمایا وہ چیز وہ مال اس میں بخل کرتے ہیں کہ جو اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا. اور پھر فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ مال جو تم جمع کر کے رکھتے ہو يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. یہ گمان کرتا ہے بندہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. یہ حطمہ میں پھینکا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. مفسرین نے دو معنی کیے ہیں. ایک معنی یہ ہے بھڑکتی ہوئی آگ ہے یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ یہ جو مال ہے ایسے راستے میں خرچ ہو جاتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی. مال جمع کر کے رکھا تھا بینک کے اندر زکات نہیں دی صدقہ نہیں دیا تھا خیرات نہیں ڈالی تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی. اچانک کوئی ایسی مصیبت آ گئی سارا مال خرچ ہو گیا. اللہ نے کہا یہ آگ ہے آگ میں جو. اور دوسرا یہ ہے کہ یہی مال قیامت والے دن آگ بننے والا ہے تمہارے لیے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہی مال قیامت والے دن تمہارے گلے کا توق بننے والا ہے تمہارے لیے مصیبت بننے والا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مال اللہ نے دیا نا اس کی پوچھ بھی ہے اللہ نے. کل قیامت والے دن پوچھے گا کہ مال کہاں سے آ سکتا ہے کن کاموں میں خرچ ہوئے. اور فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب انسان کی ایک غلط فہمی یہ بھی دور کر دی اللہ نے کہ انسان کہتے ہیں میرا مال ہے میرا بینک بیلنس میری جائیداد. اللہ نے فرمایا جو اللہ نے تمہیں عطا کیا تھا صحت اللہ نے دی تندرستی اللہ نے دی اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی. گویا یہ مال تمہارا نہیں ہے. اور دوسری غلط فہمی اللہ نے دور کر دی. لوگ کہتے ہیں میری جائیداد میری زمین ہے بڑی زمینوں کا مالک میری زمین ہے